کیا اعزاز حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کو جب نبی پاک علیہ السلام کے گناہگار امتی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کے غلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جاؤ میرے محبوب کے غلاموں سے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے عرض کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جب نبی پاک کی امتی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں، وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ اس پر جو دلیل موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جس کو میں آگے چل کر جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مسعود بن عمیر نبی پاک سے آگے ہیں، بڑا پیارا قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو عزیزان گرامی قدر ایک سماع باندھ دیا کرتے، وہ قرآن پاک کی کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ میں تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے میں نے باندھا ہوا ہے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو وہ بدکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے یہ ڈر لگا کہ میں اگر قرآن پاک ایسے مسلسل پڑھتا رہا، میں جب رک جاتا تلاوت کرتے تو میرا گھوڑا بھی بدکنا ختم ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کیا، میں نے تلاوت نہیں کی، مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا سو رہا ہے کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے میرے گھوڑے سے۔ صبح کہتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا، رات کو میں نے سورہ بقرہ کو تلاوت کیا تو یا رسول اللہ عجیب میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو ایسے آسمان سے ایک نور کا ہالا، ایک چھتری، نور کی شعائیں لائٹیں مجھے یا رسول اللہ ان کو میں نے محسوس کیا، یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا حضور مسکرائے، انہوں نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا قرآن کو پڑھنا اللہ کے فرشتے سنتے تھے اس قرآن کو، جیسا کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول نے اسی طرح آ کر بتایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خیمہ کہاں لگایا ہے؟ جب اس خیمے کا بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ خیمہ لگا ہے اس خیمے کے نیچے ایک شہید کی قبر ہے، اس خیمے کے نیچے ایک شہید کی قبر ہے، اور وہ دنیا میں جب زندہ تھا تو سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، سورہ ملک سے پیار کرتا تھا، اللہ نے اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ قبر میں بھی چلا گیا ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا ہے، جب سورہ ملک تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے فرشتے تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ کی تصویر ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حفاظ کرام ہیں جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ تراویح میں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قاری قرآن جو ہے اللہ کے پاک کلام کو اپنے منہ سے تلاوت کرتا ہے تو دنیا میں سننے والے تو سنتے ہی ہیں، اللہ کے پاک فرشتے بھی اس کلام کو سننے والے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اس کلام کی آیتوں کی قدر پوچھتی ہے تو مکے اور مدینے والے آقا سے پوچھیں، اس در یتیم سے قرآن پاک کی آیتوں کی قدر پوچھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا میرے آقا کو 12 یا 13 دن ہو گئے وحی آئی، وحی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ آ گیا، نبی پاک علیہ السلام پر 13 دن بعد نے کچھ زیادہ دن بھی بتائے کہ نبی پاک پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور وحی جو ہے میرے آقا کریم اور میرے آقا کے رب کے درمیان ایک بات چیت ہے، گفتگو ہے، کلام ہے، جب 13 دن وحی نازل نہیں ہوئی تو سے آقا کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا حال دیکھا، وہ کیا بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے تو آنسو میں آنسو جاری ہے، نبی پاک علیہ السلام گھر میں ہے تو آنسو جاری ہے، حضور پہاڑ پر تشریف فرما ہے تو آنسو جاری ہے، سرکار روتے ہیں، بلکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پریشان ہیں، غلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟
کیا کسی نے برا کہا ہے؟ کیا کسی نے ستایا ہے؟ کسی نے تکلیف دی ہے؟ کسی نے یا رسول اللہ کوئی بات کہی ہے؟ آپ کا دل دکھیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہتا ہے کہ فراق یار قیامت سے کم نہیں ہے آدم، نہ دل کو چین نہ راتوں کو نیند آتی ہے۔ جو یار کی جدائی ہے، اس کے کلام کی جو جدائی ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کو یہ لذت ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب وہ کیفیت وحی کی تاری ہوتی، 13 دن ہو گئے وحی نازل نہیں ہوئی، نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ 13 دن ہو گئے، اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا مجھ سے، کوئی پیغام نہیں بھیجا، اس لیے حالت کی ہے، اس لیے کہ یہ کیفیت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کی اگر قدر پوچھتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سے پوچھیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام میرے آقا تشریف فرما ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ قدر، میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، گرامی قدر میرے آقا پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اچانک وہ آئے بغیر کسی معاوضے کے اس کو 3 سرخ اونٹ مل جائیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ نہیں چاہتا ہوگا کہ 3 سرخ اونٹ قیمتی چیز ہے، اس کو بندے کو یہ مل جائے، کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے؟ نبی پاک علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا تم میں کوئی شخص اگر صبح کو اٹھے، صبح کر اٹھتا ہے، اٹھ کر وہ قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو فقہ اس کا حاصل ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھ لے کہ اسے 3 سرخ اونٹ مل گئے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ 3 آیتیں قرآن کی پر پڑھے اٹھ کر صبح کے وقت تلاوت کرے، اور یہ جو قرآن پاک کا پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے اور پھر فرشتوں کا آنا ہے، یہ تو ایسی کیفیت ہے جو میں نے ذکر کیا کہ فرشتے آتے ہیں، حدیثوں کو بیان کیا۔ 15واں پارہ پڑھے تو اس میں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا قرآن پاک وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، فجر کا جو وقت ہے صبح کا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب قرآن پاک کو پڑھا کرے، قرآن پڑھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان قرآن الفجر، بے شک فجر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پڑھنا، کان مشہودا، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کانا مشہودا، یہ 15واں پارہ ہے، قرآن ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میرے کلام کی تلاوت کرنا کوئی عام نہیں ہے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ کوئی قاری قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو پیچھے کھڑے ہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، قرآن پاک کو سننے والے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے آقا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرتے، آقا نے فرمایا عبداللہ قرآن پڑھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھوں؟ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور قرآن کی تلاوت کریں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو۔ جب دوبارہ حکم ہوا تو قرآن پاک کو جب تلاوت کرنا شروع کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا، حضور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ قرآن کو سن کر نبی پاک ہزاروں قطار رو رہے تھے، جب حضور رو رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہاتھوں کو اٹھاؤ ذرا، صحابہ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اس کی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو مانگو گے اللہ کا فرما دے۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ تفسیر ہے کلام پاک کی۔ عزیزان محترم، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اکم جا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے قتل کے طرف گئے تھے، اس نے کہا کہ اپنے بہنوئی کی تو خبر ہو جا کر، اپنی بہن کی تو خبر ہو جا کر، تم بڑے آئے ہو کہنے کے لیے کہ میں جناب حملہ کرنے جا رہا ہوں، ذرا اپنے گھر کی تو خبر ہو جا کر کہ وہ جو اسلام کے اتنے سخت مخالف ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب گھر آتے ہیں اپنی بہن کو مارتے ہیں، اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، اور پھر نظر جب اس رقم پر پڑتی ہے، رقم منشور اس صحیفے پر پڑتی ہے، ان الفاظ پر پڑتی ہے کہ جس میں لکھا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہا اس قرآن کے لیے کیا لکھا ہے، پڑھ کر تو سناؤ۔ وہ بہن پڑھتی جا رہی ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق السماوات والارض۔ بہن قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی ہے، حضرت عمر فاروق کا سر جھکتا جا رہا ہے،
دل نرم ہوتا جا رہا ہے. جب قرآن کا ایک رکوع پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی کایا ہی پلٹ گئی. جو اسلام کا وہ پہلے مخالف تھا، اللہ کا کلام سنا، اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہے کلام پاک کی تاثیر. عزیزان گرامی قدر، یہ تو بھی جانتے ہیں کہ جو اس عمل سے کیفیت سے گزرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جیسا کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے بچانے والا ہے، نجات دلانے والا ہے. کیسے کہ وہ گھڑی اذا الشمس کورت، سورج چاند ستاروں کو لپیٹا جائے گا، جب پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے ہوں گے، بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی، تو اس وقت جو ہے قرآن پاک کی آیتیں مشخص بن کر اس شکل کے اندر قرآن کی آیتیں آئیں گی اور کہیں گی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے آج کیا ہوا، سارے پریشان ہیں، تو نے پریشان نہیں ہونا، آج قرآن تیرا استقبال کرنے کے لیے سبحان اللہ. پریشان نہیں ہونا. تو دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا، آج لوگ اگر پریشان ہیں کیا ہوا، آج آسمان شک ہو گیا ہے، آسمان یہ سمام شکت ہٹ گیا ہے. تو کیا ہوا، تو قرآن سے پیار کرتا تھا، قرآن تیرا آج بڑا اچھے طریقے سے استقبال کرتا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، باب گرو نانک سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا، پوچھا کہ تو بڑے کلام تو نے پڑھے، تجھے سب سے اچھا کلام کون سا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وید بھی پڑھی ہے، میں نے گرنتھ بھی پڑھی ہے، میں نے سیتا اور گیتا کو بھی پڑھا ہے، رامائن کو بھی پڑھا ہے. اس نے کہا میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہے، لیکن جب میں نے قرآن کی آیتوں کو جب اپنے سامنے لا کے پڑھا ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھے ایسا لطف آیا، ایسا سرور آیا، جب سے قرآن میری زندگی میں آیا ہے میں نے اور کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں. سبحان اللہ. قرآن میرے اللہ گیا، اس قرآن کو جب پڑھیں تو دیوانے ہو جائیں. عزیزان محترم، ہم تو اپنے آقا کی امتی ہیں، غلام ہیں. اللہ نے تو سرکار کے صدقے جو ہیں اتنی پاک کتاب، اتنا پاک کلام جو ہے تو ہمیں عطا فرمایا ہے، محبوب کے صدقے عطا فرمایا ہے، کہ جس کے لیے جب ہم زبور کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ پاک نے فرمایا زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے زبور دی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور کو پڑھنا ہوتا تھا تو جنگلوں کی طرف جب جاتے تھے، آپ باہر جاتے تو مخلوق آپ کے پیچھے ہوتی، وہاں پر جنگلوں میں سبے بنتی، لبا کھڑے ہیں، علم والے کھڑے ہیں، پیچھے جنات کھڑے ہیں، اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو حال کیا ہوتا کہ پرندے جب ہوتے تو پرندے رک جایا کرتے، اور جب پاس میں دریا پانی چلتا اس کی روانی جو ہے وہ رک جاتی. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر، جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے زبور پڑھا کرتے. لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک بات ہے، جب سارے سن رہے ہیں اللہ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے تھے، زبور پڑھتے تھے، لیکن ایسی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے فرشتے بھی آتے اور آ کر زبور سنتے. اللہ اکبر. لیکن جب قرآن کی آیتوں کو نبی پاک کا کوئی گناہگار امتی جب شروع کرتا ہے پڑھنا، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے فرشتے سننے کے لیے حاضری دینا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. جب قرآن پاک کو جب پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، فرشتوں کی حاضری شروع ہو جاتی ہے، وہ سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ کلام کیا تاثیر ہے اس کے اندر کہ حضرت نجاشی آپ نے سنا ہے، جو شاہ حبشہ تھے، ایتھوپیا کے بادشاہ تھے، وہاں جب 82 مردوں اور عورتوں نے جب ہجرت کی تھی، وہاں پر مکے کے لوگ سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو حبشہ کے بعد جب پہنچے شاہ کے پاس تو مکے والے پیچھے آ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو شاہ حبشہ نے ان کو امان دے دی ہے، ہم جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں ان کو کہ ان مسلمانوں کو کیوں بنا دیتے ہو، یہ تو تمہارے دین کا ان کے دشمن ہیں، عیسائیت کے دشمن ہیں، انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، یہ حضرت مریم کے خلاف ہے، حضرت عیسیٰ کے خلاف ہے. بڑی انہوں نے کوشش کی. آ کر شاہ حبشہ نے کہا مسلمانوں سے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے؟ میں نے آپ کے خلاف بڑی باتیں سنی ہیں، آپ تو عیسیٰ کے خلاف ہیں، آپ تو مریم کے خلاف ہیں، نمائندہ کون ہے آپ کا؟ رائے میں کلام کرنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت جعفر طیار کہا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. حضرت جعفر طیار نے کہا ہاں جی
بولے کیا کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام مریم؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون کہتا ہوں کہ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہوں، حضرت مریم کے بارے میں کہوں؟ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو اللہ نے میرے نبی کے سینے پر قرآن اتارا۔ سبحان اللہ۔ سن ذرا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے قرآن میں جو لکھا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، سارے بیٹھے ہیں، مکے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ جو آئے تھے سازشی سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جناب اب تو کامیاب ہو جائیں گے کہ جب مریم اور عیسیٰ کے بارے میں حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کو پتہ چلا تو ان کو گرفتار کروا دے گا، ان کو سزائے موت سنا دے گا، اب ان کی شامت آ گئی ہے، دیکھو ہوتا کیا سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، شاہ جبشاہ سامنے بیٹھا ہے، بڑے غصے میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ساری کیفیات کو جب پڑھا پھر وہ کہاں پہ آئے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جب کلام کیا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی جاؤں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیّا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئی اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں جب حضرت جعفر طیار نے جب یہ قرآن پڑھا تو شاہ حبشہ جو ہے چل کر خود حضرت جعفر کے پاس آ کر حضرت جعفر کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر کان کے قریب ہو کر اس نے کہا، شاہ حبشہ نے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں قرآن کا دیوانہ ہو گیا، میں قرآن پر ایمان لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شاہ حبشہ جب قرآن کی آیتیں سنتا ہے، جب اس کلام کو پڑھتا ہے، لیکن عزیزان محترم قرآن کو جو پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اس کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جب ترجمے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے، دشمنوں نے سنا تو عزیزان گرامی قدر ولیم پیور جو ہے بڑا اسلام مخالف تھا، بڑا اسلام مخالف تھا، بڑی اس نے کتابیں لکھی ہیں عزیزان گرامی قدر، لیکن ایک مقام پر آ کر اس نے وہ مان گیا، اس نے کہا ہے دیکھو کہ ہماری کتابیں بھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، بدل گئے، لوگوں نے اس کے اندر چیزوں کو ایڈ کر دیا، شامل کر دیا، لیکن بڑی عجیب بات ہے 14 صدیاں گزر گئی، قرآن جیسا مکے مدینے میں نازل ہوا تھا 14 صدیوں کے بعد ایسا ہی ہے، اس کی زیر زبر بھی کوئی تبدیلی کر سکتا، اس کی یار کوئی زیر زبر بھی نہیں تبدیل کر سکا۔ ولیم پیور جیسا ایک بڑا گستاخ اور قرآن کا ناقد جو ہے، تنقید کرنے والا اسلام پر، وہ بلاخر مان جاتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، تو یہ ثابت کیا ہوتا ہے، واللہ ما ھذا کلام بشر وھذا کلام اللہ، انسانی کلام نہیں ہے، اللہ رب الجلال کا یہ